اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایہ، درس نمبر 28، بحث مفعول فی۔ القسم الثالث المفعول فیہ۔ سب سے اہم سوال اس کو یاد کرو، المفعول فیہ میں جو فیہ کی ضمیر ہے، آغائی ہدایت، یہ ضمیر کہاں جاتی ہے؟ خوب، اس ضمیر کو بتا دیا۔ ابھی میں آپ دونوں کو ایک بہترین بوتل پلاؤں گا، نہیں بتایا آپ لوگوں سے مجھے پلانا ہوگا۔ ہو کیا؟ جب پی سکتے تو پلا بھی سکتے ہیں نا۔ اب بتاؤ فی کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ المفعول فیہ۔ جی جی، اتنا آسان ہوتا تو بوتل کی وہ نہیں لگاتے نا۔ پیچھے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اسی میں ہے، جو کچھ ہے اسی میں ہے۔ ٹھیک، ہاں یہ ہے مسئلہ۔ نہیں، اس طریقے سے پہلا ہے نا المفعول بہ، ادھر بھی یہی سوال ہے، یہ بہ کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ اس طریقے سے بعد میں آئے گا المفعول لہ، وہ ضمیر کہاں جاتی ہے؟ ادھر بتا دیا نا، وہ سب وہیں جاتی ہے۔ چلو بعد میں سوچ رہا ہوں، غور کر بتا دوں۔ ال کی طرف جاتی ہے، المفعول میں جو ال نہیں ہے، ہاں وہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ ضمیر جاتی ہے اس کی طرف۔ اس طرح المفعول بہ میں بھی ضمیر جاتی ہے اسی ال کی طرف، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہے الذی فعل فیہ، یعنی وہ زمان اور مکان جس میں کوئی کام انجام دیا گیا ہے۔ ترجمہ اس کی یہ ہے، الذی یعنی الزمان والمکان الذی فعل، کوئی کام انجام دیا گیا ہے، فیہ اس زمان میں اور اس مکان میں، ٹھیک، یہ ختم۔ ابھی مفعول فی کی تعریف کر۔ وَهُوَ اسم ما سے مراد خود من بیان کرتے زمان و مکان۔ ما مائی موصولہ ہے، مائی نافیہ نہیں ہے، دقت کرو۔ وَهُوَ اسم ما، یہاں پر کوئی بتا سکتے کہ قرینہ کیا ہے کہ یہ ما موصولہ ہے، نافیہ نہیں ہے؟ اسم ما، ہاں کیا دلیل ہے اس عبارت میں؟ اسم کیا ہے آقا ہدایت؟ اسم ما، اسم کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ موصول نہیں ہے، اب بتاؤ لے، خبر تو ہے، ماں کے لیے کیا ہے؟ اسم ما، مضاف ہے علامہ، اسم مضاف، ما مضاف الیہ، اس چیز کا نام، اس چیز کا نام، ترجمہ دیکھو کاتے، جس کے ترجمے میں کا کے کیا جائے وہ مضاف مضاف الیہ کی علامت ہے۔ خوب، اب دیکھو، اب بتاؤ کیا ہے؟ ما نافیہ، ما موصولہ ہونے کی کیا دلیل ہے عبارت میں؟ ہاں، چونکہ یہ ما مضاف الیہ بن رہا ہے، ما نافیہ تو حرف ہے، حرف نہ مضاف بنتا ہے نہ مضاف الیہ بنتا ہے، بس یہ اسم چونکہ مضاف ہوا ہے ما کی طرف، یہ خود دلیل ہے کہ ما موصولہ ہے، نافیہ نہیں ہے، چونکہ نافیہ حرف ہے۔ خوب، وہو اسم ما، مفعول فی اس چیز کا نام ہے، یعنی اس زمان اور مکان کا نام ہے، وقع الفعل فیہ، جس میں کوئی کام واقع ہوا ہو، جس زمان میں واقع ہوا وہ مفعول فیہ زمانی کہلائے گا، جس مکان میں واقع ہوا تو مفعول فیہ مکانی کہلائے گا۔ من الزمان والمکان، یہ من الزمان والمکان ما کو بیان کرتا ہے، جس میں کام واقع ہو کیا ہے، وہ زمان ہے یا مکان ہے۔ خب مفعول فی کا کوئی اور نام بھی ہے، ہاں اور نام ہے، ظرف کے بتے ہیں، ظرف کی تعریف کر، یہ مفعول فی کی تعریف ہے، مفعول فی کی تعریف کر، وہی ہے۔
یہ ختم، پہلا مطلب. پس مفعول فی کی تعریف کہاں تک ہے؟ مکان تک ہے. اسم ما وقع الفعل فیہ من الزمان والمکان، ختم. پھر ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مبہم، ایک ہے معین و محدود. اور کرو. وظرف الزمان علی قسمین، ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں. مبہمن، ایک تو ظرف زمان لامحدود ہے. مبہم یعنی لامحدود، مبہم ہے، معین نہیں ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ ظرف زمان مبہم کی تعریف یہ ہے، وَهُوَ مَا، ظرف زمان مبہم وہ ظرف زمان ہے لا یکون لہ حد معین، جس کے لیے کوئی خاص اندازہ معین نہیں ہے. یہ ماء موصولہ ہے، چونکہ ہوا مبتدا ہے، ما خبر ہے. خبر مستند بہ ہوتا ہے، مستند بہ حروف نہیں ہو سکتا. اور لا یکون لہ حد معین صلہ ہے. کدہر، دہر وقت، حین زمان، یہ ہے دہر مانے وقت، حین مانے وقت، ساعت مانے وقت، وقت مانے وقت، زمان مانے وقت. ایک سیکنڈ کو بھی زمان کہتے ہیں، لا محدود کو بھی زمان کہتے ہیں. ایک سیکنڈ کو بھی وقت کہتے ہیں، لا محدود کو بھی وقت کہتے ہیں. بس کوئی خاص اندازہ معین نہیں ہے. وَمَحْدُودٍ، یہ عطف ہے مبہمن پر. اور دوسرا محدود ہے، محدود یعنی معین ہے. جیسے دن، اور صبح سے لے کر شام تک کو دن کہتے ہیں. رات معین ہے، اذان مغرب سے لے کر اذان صبح تک کو رات کہتے ہیں. دوپہر، دوپہر معلوم ہے، زہر سے لے کر 2-3 گھنٹے تک کو دوپہر کہتے ہیں. بدل تفصیلی قسمین کے لیے. ہاں بہتر وہی ہے، بہتر بدل لینا ہے، کیونکہ دو باقی دو میں کوئی تقدیر میں رکھنا پڑتے ہیں اس لیے. اچھا محدود کی تعریف کر. وَهُوَ مَا، ظرف زمان محدود وہ زمان ہے یکون لہو حد معین، جس کی حد معین ہے. کیومن، یومن زیادہ سے زیادہ 14-15 گھنٹہ ہوتا ہے، کم سے کم 7-8 گھنٹہ ہوتا ہے. موسم سرما میں چھوٹا، موسم گرما میں لمبا. ولیلۃ، لیلا موسم سرما میں رات لمبی ہے، موسم گرما میں رات چھوٹی ہے، بالاخرہ معین ہے. وشہر، مہینہ، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، انگریزی مہینہ 31 دن کا ہوتا ہے، کبھی 28 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، فروری. بس معین ہے نا. وسنۃ، سال معین ہے، 365 دن کا ہوتا ہے، 360 دن کا ہوتا ہے. انگریزی 365 کا، شرعی 360 یا 355 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں، معین ہے. خوب ابھی حکم بتاؤ. ظرف زمان مبہم ہو اور ظرف زمان محدود ہو، ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ دونوں کا حکم ایک ہے، منصوب ہوگا. تقدیر میں فی کا معنی رہ کر منصوب ہوگا. وَكُلُّهَا، یعنی کل ظرف زمان، تمام، کلھا ہے خوب، وَكُلُّهَا تمام ظرف زمان منصوب، منصوب ہوگا بتقدیر فی، اس کی تقدیر میں فی ہے. زمان کی تقدیر میں چاہے معین ہو تو بھی فی ہے، چاہے غیر معین ہو تو بھی فی ہے. اضافہ ہے، فی مضاف الیہ. فی یہاں پر کیا بن گیا؟ اس فی بدبخت کے لیے نام بن گیا ہے، جو حرف اس کا نام بن گیا ہے. تقدیر مضاف ایت اللہ، تقدیر مضاف فی مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ بعد میں ہوگا نا. بتقدیر فی کا معنی کیا ہے؟ لفظ فی تقدیر میں رکھ کر. مثلا سافرت دہرن
یعنی سافرت فی دہرین، صمت یوم الجمعتی، صمت فی یوم الجمعتی، یوں ہے. تقول صمت دہرا، میں نے زمانے میں روزہ رکھا، ایک زمانہ روزہ رکھا. وسافرت شہرا، میں نے ایک مہینہ سفر کیا. تو یہاں پر صمت فی دہرین وسافرت فی شہرین، تقدیر میں یہ ہے. یہ ختم. پس ظرف زمان مبہم ہو یا محدود ہو، دونوں فی تقدیر میں رہ کر منصوب ہوگا. وظروف المکان کذالک، ظرف مکان بھی دو قسمیں ہیں، کذالک یعنی دو قسمیں ہیں. مبہمون، مبہمون ایک مبہم ہے، اگر کاف کو حرف جر مانے تو مبہمن بھی پڑھ سکتے ہیں. ذالک مضاف الیہ ہے، ذالک مجرور ہے محلن، تو یہ ذالک کے لیے کیا ہے، بدل تفصیلی ہے، تو ذالک کاف نے جر دی ہے. کذالک مبہمن، مبہم ہوتا ہے. مبہم سے مراد یعنی اس کے کوئی حد معین نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا ہدایت کے دائیں طرف، ہدایت کے دائیں طرف ادھر سے شروع ہو جائے گا، جاؤ تا زمین کا آخری چکر بھی کاٹو، ہدایت کے دائیں طرف ختم نہیں ہوگا. ہدایت کے بائیں طرف یہاں سے شروع ہوگا، پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، وہ سب ہدایت کے بائیں طرف ہے. ہدایت کے آگے یہاں سے شروع ہوگا، جاؤ ادھر. ہدایت کے پیچھے ادھر سے شروع ہوگا، جاؤ اس طرف. یہ مبہم ہو گیا. خوب. وَهُوَ مَنْصُوبٌ أَيْضًا بِتَقْدِيرِ فِي، ظرف مکان اگر مبہم ہو تو یہ بھی ظرف زمان کی طرح فی تقدیر میں رہ کر منصوب ہوگا. نحو جلست خلفک، میں بیٹھ گیا آپ کے پیچھے. وجلست امامک، میں بیٹھ گیا آپ کے آگے. جلست یمینک، میں بیٹھ گیا آپ کے دائیں طرف. جلست یسارک، میں بیٹھ گیا آپ کے بائیں طرف. اس طرح سے. تو خلفک، امامک، یہ وغیرہ آغاز کا پتہ ہے لیکن انتہا کا پتہ نہیں. وَمَحْدُودٍ مبہمن پر عطف ہے، اور کچھ ظرف مکان ہے جو محدود ہے، معین ہے. خوب، اس کی تعریف اوپر بتا دیا. ظرف زمان محدود وہ ظرف مکان محدود وہ مکان ہے جو معین ہے. جیسے گھر، اور گھر کتنا بڑا ہوگا پھر بھی معین ہے، لامحدود تو نہیں ہے. مسجد معین ہے، امام بارگاہ معین ہے، پارک معین ہے، سندھ معین ہے، پنجاب معین ہے، پاکستان معین ہے، لامحدود نہیں ہے. چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے لیکن معین ہے. خب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے وَهُوَ ما، ظرف مکان محدود وہ ظرف مکان ہے لا یکون منصوبا بتقدیر فی. یہ جو ہے نا، اس نے تعریف غلط کی ہدایت والے نے. یہ مکان محدود کے حکم کو بیان کیا، تو نے تعریف تو نہیں ہے. یہ تو تعریف وہی مکان زمان کی والی تعریف صحیح ہے. مکان محدود وہ مکان ہے جو معین نہ ہو. مکان مبہم وہ مکان ہے جو معین نہ ہو. مکان محدود وہ مکان ہے جو معین ہو. یہ تعریف ہے. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ مکان مبہم منصوب ہوتا ہے تقدیر میں فی رہ کر، اما مکان معین منصوب نہیں ہوتا ہے تقدیر میں فی رہ کر، بلکہ فی لفظاً ذکر ہوتا ہے. وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ مَنْصُوبًا بِتَقْدِيرِ فِي، اور ظرف مکان محدود وہ ہے جو فی تقدیر میں رہ کر منصوب نہیں ہوتا. بل لا بد من ذکر فی، بلکہ فی کو لفظاً ذکر کرنا
ضروری ہے اور مجرور ہوگا، لفظاً ذکر کے مجرور ہوگا. نحو جلستو فی الدار کہیں گے، نہ کہ جلستو دارا. دار کو نصب نہیں ملے گا، فی لائیں گے چونکہ گھر معین ہے. وجلستو فی السوق، میں بازار میں بیٹھ گیا، میں گھر میں بیٹھ گیا. وہ بازار جتنا بھی لمبا ہونا معین ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر، اس سے زیادہ تو لمبا نہیں بازار. وجلستو فی المسجد، خو مسجد معلوم ہے زیادہ سے زیادہ 1000 گز ہوگا، 2000 گز ہوگا، 10,000 گز ہوگا، جو بھی ہوگا معین ہے. بس یہاں پر جلست الدار کہنا غلط ہے، جلست السوق کہنا غلط ہے، جلست المسجد کہنا بھی غلط ہے. کیوں؟ چونکہ یہ تینوں مکان محدود ہے. مکان محدود کو فی تقدیر میں رہ کر نصب دینا حرام ہے. یہ ختم. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اچھا اس کو در دیکھ، ٹیم در دیکھ. ہے القسم الرابع المفعول له. اب بتاؤ لہو کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ احسن. قسم چہارم مفعول لہو ہے. خب مفعول اللہ کی دو قسمیں ہیں، ادھر دیکھو. مفعول اللہ کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک دفعہ آپ ناظم سے پوچھتے ہیں اگے ناظم آپ مدرسے میں کیوں آیا؟ تو یہ کہے گا میں درس پڑھنے کے لیے آیا. تو یہ درس پڑھنا مدرسے میں آنے سے پہلے اس کو حاصل ہے یا آنے کے بعد حاصل ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں مفعول اللہ تحصیلی. یعنی مفعول اللہ لہو کو حاصل کرنے کے لیے پہلا والا فعل انجام دیا ہے. میں مدرسے میں آیا درس پڑھنے کے لیے. تو یہاں پر مدرسے میں آیا، یہ علت، اس کی علت کیا ہے؟ درس پڑھنا. ایک دفعہ مفعول اللہ کا معنی پہلے سے حاصل ہے، اس کی وجہ سے پہلا والا فعل وجود میں آتا ہے. جیسے ناظم نے ابھی ابھی کھانا کھانے سے کھا کے فارغ ہوا ہے، 2 منٹ نہیں گزرا، اب کسی نے اور سالن اور روٹی لے کر آیا، اس نے پیٹ بھر کر کھایا ہوا ہے، دوبارہ اور روٹی سالن لے کر آیا، تو یہ کہے گا میں نہیں کھاتا ہوں. کیوں نہیں کھاتے ہو؟ چونکہ ابھی کھا چکا ہے. تو نہ کھانے کی وجہ پہلے حاصل ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے نہیں کھاتے. اس قسم کے مفعول اللہ کو کہتے ہیں مفعول اللہ حصولی. یعنی مفعول اللہ پہلے سے حاصل ہے، اس کی وجہ سے بعد والا فعل وجود میں آتا ہے. یا ایک شخص کہتے ہیں جہاں پہ جاؤ، جہاں پہ کیوں نہیں گیا؟ تو کہتے ہیں میں ڈر لگتا تھا. تو یہ ڈرپوک پہلے سے تھا اس لیے جنگ پہ نہیں گیا، یا جنگ پہ نہ جانے کے بعد ڈرپوک بن گیا؟ پہلے سے ڈرپوک تھا. اس کو تو مفعول اللہ ہے حصولی. اب اس عبارت کو دیکھو، مفعول لہو کی تعریف کر. وَهُوَ اسم ما، مفعول لہو اس چیز کا نام ہے، لِأَجْلِهِ جس کی خاطر یقع الفعل المذکور قبلہ واقع ہوتا ہے اس سے پہلے ذکر کیا ہوا اسم. اس سے پہلے ذکر کیا ہوا اسم اسی مفعول اللہ کی خاطر واقع ہوتا ہے. خوب یہ تو ہو گیا مفعول اللہ کی تعریف. مفعول اللہ کو کیا اعراب ملے گا؟ جواب ینصب، مفعول لہو کو نصب دیا جائے گا بتقدیر اللام، لام تعلیل تقدیر میں رکھ کر. لام تعلیل کا معنی تقدیر میں ہے. نحو ضربتہ، میں نے اس شخص کو، اس بچے کو مارا. کیوں مارا؟ تأدیباً، اے للتأدیب، ادب سکھانے کے لیے. تو یہ مفعول حصولی ہے یا تحصیلی ہے؟ مارنے کے بعد وہ بچہ سدھرتا ہے یا پہلے سدھرا ہوا ہے؟ تو پھر تحصیلی ہو گیا نا. دوسری مثال حصولی کی مثال،
وقعدت میں بیٹھ گیا، عن الحربی جنگ سے، جنگ پہ جانے کی بجائے بیٹھ گیا گھر، جبنن اے للجبنی ڈرپوک ہونے کی وجہ سے، تو ڈرپوک پہلے سے تھا بعد میں بیٹھ گیا، یا پہلے کیا نام ہے ماضی کا عرب تھا بڑا شجاع، جنگ سے بیٹھ گیا تو ڈرپوک ہو گیا، پہلے سے تھا. خوب، تو یہ مفعول اللہ ہے، حصولی ہے. بس چاہے مفعول اللہ تحصیلی ہو چاہے مفعول اللہ حصولی ہو، دونوں کو لام تعلیل تقدیر میں رکھ کر نصب ملے گا. اب مفعول اللہ کو نصب ملنے کی کچھ شرائط ہے، وہ سمجھے میں آپ پڑھو گے، ادھر نہیں بتایا، ٹھیک ہے نہیں. شرائط پتہ ہے کیا ہے؟ شرط اول مصدر ہونا چاہیے، اگر اس میں جامد ہو، اس میں فاعل ہو یا کوئی اور چیز ہو، نصب نہیں ملے گا، مصدر ہونا چاہیے. دوسری شرط، مفعول اللہ کے مصدر کا وقت اور مفعول اللہ کے فاعل اور فعل کا وقت اور فعل کا فاعل ایک ہونا چاہیے. مفعول اللہ مصدر ہے نا، مصدر کا بھی کوئی فاعل ہوتا ہے، مصدر کو انجام دینے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے. مصدر کا فاعل فعل کا فاعل ایک نفر ہو، اور مصدر کا وقت اور پہلے والے فعل کا وقت بھی ایک وقت ہو. جیسے مثال ادھر، ضربت زیدا تأدیبا میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے. ضربت کا فاعل کون ہے متکلم میں، ادب کون سکھائے گا بچے کو؟ میں سکھاؤں گا، مارنے والا سکھائے گا نا. تو تعدیب کا فاعل بھی میں ہوں، اس سے پہلے والے فعل ضربت کا فاعل بھی میں ہوں. جس وقت مارے گا تو اسی وقت ادب سیکھے گا، یا مارنے کے 15 سال بعد ادب سیکھے گا؟ اسی وقت. وہ بچہ اسی وقت سدھرتا ہے یا 10 سال کے بعد سدھرتا ہے؟ اسی وقت. بس ضربت کا وقت اور ادب سکھانے کے وقت بھی ایک ہی ٹائم پر ہے. اس طرح مثال ثانی میں، قعدت عن الحرب جبنا میں جنگ پہ جانے سے بیٹھ گیا بزدل ہونے کی وجہ سے. بزدل کا فاعل اور قعدت کا فاعل دونوں ایک نفر ہے یا نہیں؟ خوب، جنگ پہ جانے کے وقت ہی بزدل تھا یا اس کے 10 گھنٹے کے بعد بزدل ہوا؟ اسی وقت تھا. بس وقت بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، فاعل بھی ایک ہے. بس 3 شرط ہو گیا. مفعول اللہ مصدر ہونا چاہیے. نمبر 2، مفعول اللہ کا فاعل اور پہلے والے فعل کا فاعل ایک نفر ہونا چاہیے. نمبر 3، مفعول اللہ کا وقت اور پہلے والے فعل کا وقت بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے. یہ کہاں بتائے گا؟ سمجھے میں بتائے گا، سوتی میں بتائے گا. چلو ادھر بتا دیا. اب یہ مسئلہ کشمیر یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ بتائے گا تو پھر بھی ایک بوتل پلاؤں گا، تب دلا رہا ہوں آپ لوگ کو. وعند الزجاج، زجاج ایک نحوی کا نام ہے. وعند الزجاج ہوا مصدر، مفعول اللہ مصدر ہے. تقدیرہ اس ضربت زیدا تقدیبا، اس کی تقدیر ہے ادبتہ تأدیبا. پس زجاج کہتے ہیں مفعول اللہ مصدر ہے. بھائی مفعول اللہ کیا ہے؟ مصدر ہے. مگر دوسرے کہتے ہیں اس میں فاعل ہے، دوسرا بھی کہتے ہیں مصدر ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ بوتل پینا ہے تو یہ بتانا ہوگا. ہاں، یہ مصدر کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ مفعول اللہ زجاج نے کہا مصدر ہے، اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں؟ کہاں فاعل کہتے؟ دوسرے بھی تو مصدر، ابھی میں نے خود بتا دیا آپ کو. مفعول اللہ کو نصب ملنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ مصدر ہونا چاہیے. مصدر، یہ بھی کہتے ہیں مصدر ہے. تو اختلاف کیا ہوا؟ دیکھو اقرار کرو، یہ اختلاف بتا رہے ہیں نا. پہلے والے علماء کی بات الگ ہے، اس کی بات الگ ہے، تبھی تو لایا. وہوا وعند الزجاج، آغی زجاج نامی نحوی کے نزدیک ہوا یہ مفعول اللہ مصدر ہے. دوسرے کیا کہتے ہیں؟ اس فاعل ہے، وہ بھی کہتے ہیں مصدر ہے. تو پھر فرق کیا ہوا؟
ہاں بوتل پینا آسان نہیں ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ایک اصطلاح ہے ادھر. نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھو علماء یہ نحو مصدر کو مفعول مطلق کو مصدر کہتے ہیں. کیا؟ ہاں. آپ لمعے کی کتاب پڑھو گے، وہ جو 10 جلد والا لمعہ، وہ نیچے ترکیب میں کہتے ہیں کہ ایک مصدر اوپر منصوب ہوتا ہے تو نیچے لکھتے ہیں منصوب علی المصدریہ. یہ کلمہ مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہے، یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. پس مصدر اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کو کہتے ہیں. پس مفعول اللہ لغت کے لحاظ سے سب کے نزدیک مصدر ہے. زجاج کے نزدیک بھی مصدر ہے، دوسروں کے نزدیک بھی مصدر ہے. اما زجاج نے جو یہاں پر مصدر لائے، اس سے مراد وہ مصدر نہیں ہے جو آپ سمجھ رکھے، اس سے مراد مفعول مطلق ہے. وہ کہتے ہیں مفعول اللہ ہے نہیں. جس کو آپ مفعول اللہ سمجھتے ہیں نا، وہ میرے نزدیک مفعول مطلق ہے. تو اشکال ہوا. مفعول مطلق کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مفعول مطلق سے پہلے والا فعل اسی مصدر کا فعل ہوتا ہے یا کوئی اور فعل ہوتا ہے؟ احسن. اور ادھر تو ضربتہ اور فعل ہے، تعذیباً اور فعل ہے، تو کیسے مفعول مطلق بن گیا؟ اب تشریح کو دیکھو. وتقدیرہ ادبتہ تعذیباً. سمجھ گیا نہیں؟ ضربتہ تعذیباً نہیں کہا، ادبتہ. ہاں ادبتہ تعذیباً مفعول مطلق بنے گا، چونکہ ادبتہ بھی تعذیباً سے نکلا ہے. مطلق ہے. اب اس پر اشکال ہوا، مفعول مطلق تو ضربتو کیوں کہا؟ ادبتو کہنا چاہیے، تو ادبتو کہا ہے، تقدیر میں ہے، تقدیر میں ادبتو ہے. اصل میں یوں ہے ضربت زیدن ادبتہ تأدیبا، یوں ہے. ضربت زیدن ایک ہو گیا، اس کے بعد تأدیبا سے پہلے اسی کا ایک فعل تقدیر میں ہے، ادبتہ تأدیبا. پس وہ مصدر کا معنی سمجھ آ گیا؟ کس بنا پر منصوب ہے زجاج کے نزدیک؟ احسن. مفعول مطلق کو علماء نحو کیا کہتے ہیں؟ مصدر. منصوب علی المصدر یعنی مفعول مطلق کی بنا پر منصوب ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ پس وعند الزجاج هو مصدر، نیچے لکھو مفعول مطلق. مصدر یعنی مفعول مطلق ہے. خب تقدیرہ ضربتہ تعذیبا کی تقدیر ہے ادبتہ تأدیبا. خوب یہاں تک کافی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی